شبیر کو خالق نے سکینہ جو عطا کی، زینب کسی صورت تھی سب شماہ لقاء کی، جس دم دیا گودی میں اسے لا کے چچا کی، عباس نے ہاتھوں کو اٹھا کر یہ دعا کی، رکھے تجھے اے لاڈلی اللہ سلامت، دنیا میں رہے سر پا تیرے شاہ سلامت، شبیر کو خالق نے شہید ظلم جو سقائے تشنا کام ہوا، شہید ظلم جو سخائے تشنا کام ہوا یہ شور جدا بازوئے امام ہوا، جواں پہ سر کا بھی
جو نامراد نام ہوا حسین بولے کہ اب گھر میرا تمام ہوا قرار و صبر بھی دل سے جدا جو ہونے لگے حسین اپنی آپ رونے لگے شہید ظلم جو فاتحہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وسیدنا ونبینا وشفیعنا ابی القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وهو صدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ آیہ کریمہ جس کی تلاوت کا شرف ابھی میں نے حاصل کیا، اس آیت کے ذیل میں ہماری یہ گفتگو مسلسل ہے اور یہ اختتامی مرحلے میں اب پہنچ رہی ہے. آج کیونکہ خالق کائنات اپنے بندوں کو پیروی پیغمبر اسلام کا یا اتباع رسول کا حکم دے رہا ہے، اور پیغمبر اسلام اس دنیا میں بندوں کی ہدایت کے لیے آئے ہیں اور عبادت کا طریقہ سکھانے کے لیے آئے. لہٰذا آج عبادت کا جو نظریہ پیغمبر اسلام نے پیش کیا ہے
اسی کے عنوان سے مختصر سی گفتگو کی جائے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے جو عبادت کا نظریہ پیش کیا تھا وہ یہ تھا کہ علائق دنیا میں گرفتار رہ کر، یعنی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، سماج کے ساتھ رہ کر اللہ کو یاد کیا جائے۔ لیکن دنیا نے جو نظریہ پیش کیا وہ اس سے الگ تھا۔ دنیا کا نظریہ یہ تھا کہ سماج میں رہ کر، اپنے گھر والوں کے ساتھ رہ کر اللہ کو یاد نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اللہ کو یاد کرنا ہے تو پہاڑوں پر چلے جاؤ، گفا میں چلے جاؤ، تنہائی میں چلے جاؤ، وہاں پر اللہ کی عبادت صحیح طریقے سے کی جا سکتی ہے۔ لیکن اسلام نے جو نظریہ پیش کیا وہ یہ تھا کہ آپ سماج میں رہ کر اللہ کو یاد کریں۔ خود میرے مولا کے عمل نے اس بات کو ثابت کیا کہ مولا کائنات کے پاس کچھ لوگ آئے اور آنے کے بعد عرض کی کہ یا علی، کوفے کی مسجد میں بہت عبادت گزار لوگ رہتے ہیں اور ایسی عبادت کرتے ہیں کہ نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں، ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، اللہ کی تسبیح و تحلیل میں مصروف رہتے ہیں۔ اب انہوں نے مولا کائنات کے سامنے آن کر یہ بات اس لیے کہی تھی کہ علی بہت خوش ہوں گے، لیکن جیسے ہی مولا کائنات نے یہ سنا تو علی کی تیوری پر بل آئے، اور اس کے بعد آپ نے دریافت کیا کہ یہ بتاؤ کہ یہ لوگ کھاتے کہاں سے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ کچھ نہیں، بس لوگ جو دے جاتے ہیں اپنا بچا ہوا یا ویسے کسی طریقے سے بھی انہیں دے جاتے ہیں لوگ، اور وہی یہ کھاتے ہیں اور اسی سے اپنا گزارا کرتے ہیں اور بس عبادت الہی میں مصروف رہتے ہیں۔ تو مولا کائنات نے کہا کہ ان سب کو مسجد سے باہر نکالو، ان کے ہاتھوں میں بیلچے دو اور ان سے کہو کہ جا کر مزدوری کریں اور اپنے گھر والوں کے لیے حلال روزی کمائیں، اور جب یہ اپنی محنت کر کے حلال روزی کما کر لائیں گے اور شام کو اپنے تھکے ہوئے بدن سے، پیشانی پر بھرے ہوئے پسینے سے ایک سجدہ معبود الہی کی بارگاہ میں کریں گے تو وہ ہزاروں سال کی عبادت سے افضل ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ یہ ایک سجدہ اس کی بارگاہ میں کریں گے تو وہ ہزاروں سال کی عبادت سے افضل ہوگا۔ اور اس دونوں نظریوں کو اس طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ آپ مثال لے لیجئے کہ ایک لڑکا ہے جو صحیح سے اسکول بھی نہیں جاتا، پڑھائی میں اس کا دل نہیں لگتا، کتاب اس نے پڑھی نہیں۔ اب جب امتحان آیا اور وہ کتاب لے کر بیٹھا تو جیسی کتاب لے کر بیٹھا کہیں شور مچنا شروع ہو گیا، کہیں لڑائی جھگڑا ہونے لگا، اس کا فیصلہ کرانے چلے گئے، کہیں باجا بجنے لگا اسے دیکھنے لگے، گھر میں کوئی بچہ رونے لگا اس کو چھپانے میں مصروف ہو گئے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ایسے بچے کو پڑھنے کے لیے، کتاب یاد کرنے کے لیے یا تو کوئی دریا کا کنارہ چاہیے یا کوئی بیابان جنگل چاہیے جہاں کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو۔ اب اس کے مقابلے میں ایک دوسرا طالب علم ہے کہ جو ذہین ہونے کے ساتھ ذوق علم بھی رکھتا ہے۔ اب وہ جب کتاب لے کر بیٹھا تو بس کتاب ہی کا ہو کر رہ گیا۔ اب کتنا بھی شور بجتے رہو، کتنا لڑائی جھگڑا ہوتے رہو، کتنے بھی باجے بجتے رہیں، کسی بھی طرح کا ڈسٹربنس ہوتا رہے، مگر وہ تو بس جب کتاب لے کر بیٹھا تو کتاب ہی کا ہو کر رہ گیا۔ اب اسے کتاب یاد کرنے کے لیے نہ تو کسی غار میں چھپنے کی ضرورت ہے، نہ پہاڑ پر چڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو دنیا نے جو نظریہ عبادت کا پیش کیا تھا وہ اسی اچھاٹ طبیعت والے طالب علم کا تھا کہ جسے پڑھنے کے لیے، کتاب یاد کرنے کے لیے تنہائی چاہیے،
اور جو اسلام نے نظریہ پیش کیا وہ اس ذہین طالب علم والا تھا کہ بس جب یہ عبادت میں لگا تو بس اللہ ہی کا ہو کر رہ گیا۔ اور عزیزان محترم، اگر پہلے والے طریقے کو مان بھی لیا جائے جو دنیا نے پیش کیا ہے کہ چلے جاؤ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، بیوی بچوں کو، ماں باپ کو، سماج کو، یار دوستوں کو چھوڑ کر جنگلوں میں چلے جاؤ، پہاڑوں میں چلے جاؤ، دریا کے کنارے چلے جاؤ، کھنڈروں میں چلے جاؤ، کفے دست صحرا ہو جہاں پر نہ کوئی آدم ہو نہ آدم ذات ہو کا عالم ہو، تو ایسے تنہائی کے عالم میں میاں اگر خدا نہ یاد آئے گا تو پھر کیا یاد آئے گا؟ کہ خدا نہ یاد آئے گا ایسے تنہائی میں تو کیا گھر والے یاد آئیں گے؟ اس لیے کہ گھر والے والا کام تو آپ نے کیا ہی نہیں، تو گھر والے کس طرح سے یاد آئیں گے؟ صلوات پڑھیے۔ تو اب خالق کائنات نے جب اس کاروان آدمیت کو شروع کرنا چاہا تو ارشاد ہوا انی خالق بشرا من طین، میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، تین سے ایک بشر بنانے والا ہوں۔ اب میں آپ لوگوں کو عربی زبان کی فصاحت اور بلاغت سے روشناس کراتا ہوں، اس لیے کہ یہ بات آپ کو اردو زبان میں نہیں ملے گی۔ یہاں پر تین کے معنی بھی اگر اردو لغت میں دیکھیں گے تو مٹی کے، تراب کے معنی بھی مٹی کے، سلسال کے معنی بھی مٹی، ہمائے مسنون کے معنی بھی آپ کو مٹی کے ملیں، لیکن عربی میں ان سب کے معنی الگ الگ ہیں۔ تین گیلی مٹی، تراب سوکھی مٹی، ہمائے مسنون کھنکھنی مٹی، سلسال کھنکھنی مٹی، ہمائے مسنون وہ مٹی جس کا خمیر اٹھایا ہو، یہ چیز آپ کو عربی زبان میں ملے گی۔ تو اب خالق کائنات نے کہا کہ میں تین سے گیلی مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں۔ ملک کو حکم ہوا کہ جاؤ ایک مشت خاک لے کر آؤ۔ اسرائیل آنے کے بعد زمین سے مشت خاک لی اور گئے، اور اس کے بعد اس مٹی کو 40 سال تک، امام راضی نے لکھا ہے کہ 40 سال تک اس مٹی کو انہارے آسمانی انہارے جنت میں گوندھا گیا، اور اس کے بعد آدم کا پیکر بنایا گیا۔ یہ ملک کو حکم ہوا کہ جاؤ مٹی لے کر آؤ۔ مٹی ہے کیا؟ انتہائی جسم کثیف، مٹی ہے جسم کثیف، اور وہ عالم لطیف۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جسم کثیف عالم لطیف میں کیسے گئی؟ اگر میں یہ کہوں تو کوئی بھی میرے دہن پر ہاتھ رکھ دے گا کہ میاں کیسی باتیں کر رہے ہو، جسے اللہ لے جانا چاہے وہ جا نہ سکے۔ یہ کتنی ہی جسم کثیف ہو لیکن اللہ لے جانا چاہے گا تو عالم لطیف میں جائے گی۔ تو اب آئے وہ لوگ جو رسول کے معراج جسمانی کے منکر ہیں، جسمانی معراج کو نہیں مانتے۔ یہ مٹی جسم کثیف ہو کر عالم لطیف میں نہیں جا سکتی، تو رسول تو جسم لطیف ہیں، وہ عالم لطیف میں کیسے نہیں جا سکتے؟ صلوات علیہ محمد۔ انی خالق بشر من طین، میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، اور جیسے ہی یہ پتلا تیار ہو جائے، وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جیسے ہی میں اس میں اپنی روح علم پھونکوں تم سب سجدے میں گر جانا۔ جیسے ہی میں نے روح علم اس کا ترجمہ کیوں کیا ہے؟ روح علم اس کا ترجمہ میں نے اس لیے کیا ہے کیونکہ ملائکہ ہیں عالم، اور اللہ کے عدل کے یہ خلاف ہے کہ وہ کسی عالم کو جاہل کی تعظیم پر معمول کرے۔ اسی لیے خالق کائنات نے کہا جیسے ہی میں اس میں اپنے روح علم پھونکوں تم سب کے سب سجدے میں گر جانا۔ یہ روح علم آدم پیکر میں ڈالی جا رہی ہے۔ یہ کون بنایا جا رہا ہے؟ یہ صفی بنائے جا رہے ہیں۔ اگر آدم کے پیکر میں روح علم نہ ہو تو کوئی ملک سجدہ نہ کرے۔ جیسے ہی خالق کائنات نے اپنے علم کا ایک جز آدم کے پیکر میں ڈالا، مسجود ملک بن گئے،
علم کا تھوڑا سا حصہ ڈالا تو مسجود ملک بن گئے. یہ کون بنایا جا رہا ہے؟ صفی بنایا جا رہا ہے. جب صفی کی منزل یہ ہے کہ تھوڑا سا علم ان کے پیکر میں آ جائے تو مسجود ملک بن جاتے ہیں، تو جب صفی کی منزل یہ ہے تو پھر مصطفیٰ کا مقام کیا ہوگا؟ صلوات پڑھیں. جب صفی کی منزل یہ ہے تو پھر مصطفیٰ کا مقام کیا ہوگا، جہاں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ اے رسول ہم تمہیں ہر علم ضروری دے کر بھیج رہے ہیں. علم ضروری، علم ضروری کا مطلب کیا ہے؟ علم ضروری کا مطلب یہ ہے کہ اب قیامت تک جتنے بھی انسان اس دنیا میں آتے رہیں گے اور آن کر وہ یہاں پر علم حاصل کرتے رہیں گے، جو جو علم وہ قیامت تک حاصل کریں گے وہ سارا علم ہم آپ کو آج دے کر بھیج رہے ہیں. ہر ضروری علم رسول کی ذات میں مضمر ہے. تو عزیزان محترم، جہاں پر ضرورت کی ہر چیز مل جائے عربی میں اسی جگہ کو مدینہ کہا جاتا ہے. جہاں ضرورت کی ہر چیز مل جائے عربی میں اسی کو عربی زبان میں مدینہ کہا جاتا ہے. اب حدیث کا مفہوم سمجھ میں آیا کہ اللہ کے رسول نے کیوں ارشاد فرمایا تھا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، علی اس کا باب ہے. میں کہوں گا یا رسول اللہ ذرا تشبیہ کا انداز بدل دیجئے، اس لیے کہ ہمارے یہاں اگر کوئی بہت بڑا عالم ہوتا ہے، کسی کے پاس بہت زیادہ علم ہوتا ہے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ علم کے دریا ہیں، وہ علم کا سمندر ہے. تو آپ تشبیہ کا انداز ذرا کچھ اس طرح کر دیجئے کہ میں علم کا دریا ہوں اور علی اس کا گھاٹ ہے. تو عجب نہیں پیغمبر اسلام جواب دیں کہ اگر میں ایسا فرما دیتا کہ علی میں علم کا دریا ہوں، علی اس کا گھاٹ ہے، تو دریا کے تو کئی گھاٹ ہوتے ہیں، اس لیے امت یہ کہہ دیتی کہ ہم اس گھاٹ سے نہ صحیح اس گھاٹ سے پی لیں گے، اس گھاٹ سے نہ صحیح اس گھاٹ سے پی لیں گے. اسی لیے میں نے ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اب جسے علم حاصل کرنا ہے وہ دروازے سے شہر میں داخل ہو تو علم پا سکے گا. میں نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. بس یہ سمجھ لو کہ اب جو بھی اس دروازے سے انحراف کرے گا وہ نہ گھر کا رہے گا نہ گھاٹ کا رہے گا. صلوات پڑھیں. جو اس دروازے سے انحراف کرے گا وہ نہ گھر کا رہے گا نہ گھاٹ کا رہے گا. شہر علم بھی لاجواب، باپ بھی لاجواب. اسی لیے تو مقام فقر میں آن کر میرے مولا نے ارشاد فرمایا تھا کہ زکنی رسول اللہ زکن زکا، مجھے رسول نے یوں علم بھرایا ہے جیسے طائر اپنے بچے کو بھراتا ہے. میں کہوں گا مولا ذرا تشبیہ کا انداز بدل دیجئے، یہ فرما دیجئے کہ مجھے یوں علم پلایا ہے جیسے جانور اپنے بچے کو دودھ پلاتا ہے. تو عجب نہیں مولا جواب دے کہ نادان تو نہیں جانتا، جو جانور اپنے بچے کو دودھ پلاتے ہیں وہ ڈائریکٹ غذا نہیں ہوتی. وہ جانور کھاتے کچھ اور ہیں، دودھ بن کر نکلتا ہے وہ ان کے بچوں کے پیٹ میں جایا کرتا ہے، یعنی دودھ ڈائریکٹ غذا نہیں ہے. اسی لیے میں نے ارشاد فرمایا کہ مجھے رسول اللہ نے یوں علم بھرایا ہے کیونکہ جو جانور اپنے بچے کو بھراتے ہیں وہ جیسا لاتے ہیں ویسا ہی اپنے بچے کو بھراتے ہیں. مجھے رسول اللہ نے علم ویسا ہی دیا ہے جیسا وہ لے کر آئے تھے، وہاں سے وہاں تک کوئی تبدیلی نہیں ہے. جیسا علم خالق کائنات نے انہیں عطا کیا تھا ویسا ہی رسول نے مجھے عطا کیا ہے. صلوات پڑھیں. اب آدم کا پیکر بن کر تیار ہو گیا. وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جیسی میں اس میں اپنی روح علم پھونکوں تم سب کے ساتھ سجدے میں جھک جانا. فَقَعُوا،
فوراً سجدے میں جھک جانا۔ عزیزان محترم، عربی میں دو لفظ ہیں، ایک سما، اگر یہاں پر اس طرح سے ارشاد ہوتا کہ وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي ثُمَّ قَوْلُ، تب بھی مفہوم ادا ہو جاتا، لیکن سما میں اور فا میں تھوڑا سا فرق ہے۔ سما میں دیری پائی جاتی ہے، فا میں دیری کی گنجائش نہیں ہے۔ یعنی مان لیجئے یہاں پر ابھی اعلان ہو کہ کل یہاں مجلس ٹھیک 8:30 بجے شروع ہو جائے گی، یعنی 8 بجے کے بعد 8:30 بجے کے بعد شروع ہوگی، تو 8:30 بجے کے بعد کا مطلب یہ ہے کہ مجلس 9 بجے بھی شروع ہو سکتی ہے، 9:30 پہ بھی ہو سکتی ہے، 10 پہ بھی ہو سکتی ہے۔ ایسے مقامات کے لیے عربی میں سما کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اگر یہاں اعلان یہ ہو کہ بس ادھر 8:30 بجیں گے اور فوراً مجلس شروع ہو جائے گی، کسی طرح کی کوئی تاخیر نہیں ہوگی، ٹھیک 8:30 بجے مجلس شروع ہو جائے گی، تو ایسے مقامات کے لیے فے کا استعمال ہوتا ہے۔ اب آیت کیا کہہ رہی ہے؟ آیت میں فے کا استعمال کیا گیا ہے۔ اگر سما کا استعمال ہوتا تو پھر ترجمہ یوں ہوتا کہ اے میرے ملائکہ، جب میں اس پتلے میں روح پھونکوں تو تمہیں اختیار ہے کہ تم آدھا گھنٹے بعد سجدہ کر لینا، 1 گھنٹے بعد سجدہ کر لینا، 2 گھنٹے بعد سجدہ کر لینا۔ لیکن یہاں سما کو ہٹا کر فے رکھی گئی، یعنی جیسے ہی میں اس میں روح پھونکوں تمہیں حکم ہے کہ تم فوراً سجدے میں جھک جانا، بلا فصل سجدے میں جھک جانا، اس میں کوئی گیپ نہ آنے پائے، کوئی فاصلہ نہ آنے پائے۔ تو اب اگر میرا مجمع مجھے اجازت دے تو میں اس فے کا ترجمہ بلا فصل نہ کر دوں، اس کا ترجمہ میں بلا فصل نہ کر دوں، اور یہی فے ہے۔ یہ یہاں پر اتنا مزہ نہیں دے گی، یہ کہیں اور جا کر مزہ دے گی۔ کہاں پہ؟ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ فراز ممبر سے کیا آواز آ رہی ہے؟ غدیر کا میدان سجا ہوا ہے، کجاووں کا ممبر ہے، ممبر کی بلندی سے کیا آواز آ رہی ہے؟ من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، یعنی جس کا میں مولا اس کا فوراً یہ علی مولا۔ کسی طرح کا فاصلہ یا گیپ نہیں ہے کہ یہ کہہ دیا جائے کہ جس کا میں مولا اس کا 25 سال بعد علی مولا، نہیں، جس کا میں مولا بس سمجھ لو اگلے ہی لمحے فوراً اس کا علی مولا۔ یہ میدان غدیر ہے، آخری حج سے واپسی ہو رہی ہے، یہ مکے سے اٹھا ہوا سحاب ہے جو غدیر پر آن کر چھا گیا۔ زمزم کی کھینچی ہوئی میں تھی جس سے غدیر چھلک رہا تھا، اور یہ میں ولائے علی میں تقسیم ہو رہی تھی۔ اس کا پینے والا اگر بھٹکتا ہے تو حل عطا پڑتا ہے، اس کا بہکنے والا اگر بہکتا ہے تو حوض کوثر پر پہنچتا ہے، اس کا پینے والا اگر مجنون بھی ہو تو بہلول کہلایا کرتا ہے۔ اس کا پینے والا اگر مجنون بھی ہو تو بہلول کہلایا جاتا ہے۔ تو بلال کو حکم دیا پیغمبر اسلام نے کہ جاؤ بلال، جو لوگ آگے چلے گئے ہیں ان کو پیچھے پلٹاؤ، اور جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کرو۔ پیغمبر اسلام نے تمام حاجیوں کو پیچھے پلٹایا، پیچھے والوں کا انتظار کیا، سب کو لا کر ایک نقطے پر اکٹھا کر دیا۔ حکم کی شدت کو، آیت کی شدت کو پیغمبر اسلام نے محسوس کیا کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دیجئے۔ اگر آپ نے یہ نہ کیا تو سمجھ لیجئے کہ کار رسالت کا کوئی کام کیا ہی نہیں۔ کار رسالت کی ساری محنت غدیر پر ٹکی ہوئی ہے۔ پیغمبر اسلام نے سب کو لا کر ایک نقطے پر اکٹھا کر دیا، اور اس کے بعد علی کی مولائیت کا اعلان کیا
کہ جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا، پیغمبر نے ایک نقطے پر لا کر اکٹھا کر کے دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ بس سمجھ لو کہ غدیر وہ نقطہ اعتدال ہے، جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ بھی گمراہ ہو گیا، جو آگے نکل گیا وہ بھی بھٹک گیا۔ صلوات پڑھیے محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جو پیچھے رہ گئے غدیر سے وہ بھی بھٹک گئے، جو آگے نکل گئے وہ بھی گمراہ ہو گئے۔ تو یہ پیغمبر اسلام کا پیغام تھا کہ عبادت کا نظریہ یہی ہے کہ آپ علائق دنیا میں گرفتار رہ کر، سماج کے بیچ میں رہ کر عبادت الہی کریں، اور خود پیغمبر اسلام نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ اور اسلام کا بھی یہ حکم ہے، اسلام میں بھی یہی ہے کہ شادی شدہ کی نماز غیر شادی شدہ کی نماز سے افضل ہے، شادی شدہ کی عبادت غیر شادی شدہ کی عبادت سے افضل ہے۔ اسی لیے پیغمبر اسلام نے شادی کر کے بتایا۔ اگر حضور نے شادی نہ کی ہوتی تو پھر امت کہہ دیتی کہ میاں ان کا کیا ہے، نہ بیوی تھی، نہ بچے تھے، نہ پریوار تھا، ہر وقت عبادت میں لگے رہتے تھے، انہیں کیا معلوم ہے کہ شادی شدہ کی عبادت کیسی ہوتی ہے۔ تو آپ نے شادی کر کے بتایا کہ امت یہ نہ کہہ دے کہ میاں جب بچہ روتا ہے رات بھر تو صبح کی نماز کے لیے اٹھنا کتنا مشکل ہوتا ہے، محترمہ کی خواہشات پوری کرنے میں کس طرح کی ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو آپ نے شادی کر کے بتائی۔ اب اگر رسول ایک ہی شادی پر اکتفا کر لیتے تو بھی امت کہہ دیتی کہ میاں وہ تو نصیب والے تھے، نصیب سے ایک شریف بیوی مل گئی، عبادت گزار بیوی، انہیں کیا معلوم ہے کہ بیویاں کیسی کیسی ہوتی ہیں، عورتیں کیسی کیسی ہوتی ہیں۔ اس لیے ایک سے زیادہ عقد کر کے بتایا، ہر طرح کی عورت سے عقد کر کے بتایا، ہر قبیلے کی، ہر رنگ روپ کی، ہر نسل کی، ہر عمر کی بیوی سے عقد کر کے بتایا کہ دیکھو فرض کی ادائیگی میں کہیں کوئی کمی تو نہیں ہے، امت کو کوئی شکایت نہ ہو جائے۔ تو یہی اسلام کا پیغام تھا کہ علائق دنیا میں گرفتار رہ کر عبادت الہی کی جائے، اللہ کو یاد کیا جائے، اور یہی پیغام تھا جسے بچانے کے لیے امام حسین علیہ السلام بھی اپنے نانا کی پیروی کرتے ہوئے کربلا میں آئے تھے۔ عزیزو، آج سفر کی 19 تاریخ ہے، کل امام حسین علیہ السلام کا چہلم ہوگا، کل زینب اور ام کلثوم اور سید سجاد، وہ پہلا چہلم اپنے بابا کا جو سید سجاد نے شام کے قید خانے میں منایا تھا، اور دوسرا چہلم سید سجاد نے کربلا میں منایا تھا۔ آج ایسے حالات میں ہمارے آقا اور مولا کا چہلم آیا ہے جس کے لیے ہم یہ دعا کریں گے کہ آئندہ کبھی ایسا چہلم نہ آئے کہ ان پابندیوں کے درمیان ہمیں آقا کی فرش عزا بچھانی پڑے۔ تعزیہ داری کی یہ پابندی پروردگار ایسے حالات پیدا کر دے کہ جلد سے جلد یہ پابندیاں ہٹ جائیں اور ہم اپنے آقا اور مولا امام حسین علیہ السلام کا غم دل کھول کر منائیں اور سیدہ کو ان کے لال کا پرسہ دیں۔ عزیزو، وہی امام حسین علیہ السلام جو 28 رجب سن 60 ہجری کو مدینے سے چلے تھے، کربلا میں آئے، اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب سب شہید ہو چکے تو امام حسین علیہ السلام خود رخصت کے لیے خیمے میں آئے
بہن نے بھائی کے لیے لباس پیش کیا، جنت کے شہزادے نے جنت میں جانے کے لیے لباس تبدیل کیا، مگر سنیں گے حسین نے اس کے بعد کیا کیا کہ اس لباس کو جگہ جگہ سے چاک کرنا شروع کر دیا۔ زینب تڑپ گئی، کہا بھیا آپ نے یہ لباس جگہ جگہ سے چاک کیوں فرما دیا؟ تو امام نے فرمایا کہ زینب، میری شہادت کے بعد میرے جسم سے لباس اتار لیا جائے گا، اس لیے میں ایسا لباس پہننا چاہتا ہوں جو بالکل بے قیمت ہو سکتا ہے کہ اس بہانے میری لاش ریا ہونے سے محفوظ ہو جائے۔ بس اس کے بعد حسین آگے بڑھے، بیمار کربلا کے خیمے میں تشریف لائے، کیا دیکھا کہ سید سجاد غش میں پڑے ہیں۔ ایک مرتبہ شانہ ہلا کر کہا سید سجاد اٹھو ہم مرنے جاتے ہیں۔ بھئی یہ سننا تھا کہ بیمار نے غش سے آنکھیں کھول دی، باپ کو سرانے پا کر چاہا کہ تعظیم کو اٹھیں، مگر ذوف نے اجازت نہ دی۔ ایک آہ سرد کھینچی اور اس کے بعد بابا کے چہرے کو بڑے غور سے دیکھنے لگے اور اس کے بعد کہا بابا آپ کیوں مرنے جا رہے ہیں؟ میرے چچا عباس کہاں ہیں؟ میرا بھیا علی اکبر کہاں ہیں؟ قاسم اور اون و محمد کہاں ہیں؟ عقیل اور جعفر کی اولادیں کہاں ہیں؟ بھئی سننا تھا۔ امام نے کہا سید سجاد اب زیادہ سوال نہ پوچھو، اس لیے کہ وقت بہت کم ہے، نہ میں بتا سکتا ہوں نہ تم سن سکتے ہو، بس اتنا ہی سمجھ لو سید سجاد یہ میری قبا پر علی اکبر کا لہو ہے، دامن پہ یہ سب قاسم بے پر کا لہو ہے، اور بازو پا یہ عباس دلاور کا لہو ہے، اور سینے پا گلوے علی اصغر کا لہو ہے۔ اور اس واسطے کپڑے یہ میرے خون میں بھرے ہیں، اور دم توڑ کے یہ سب میری گودی میں مرے ہیں۔ بس اس کے بعد دونوں اماموں میں کچھ گفتگو ہوتی رہی خاموشی کے ساتھ، جو کسی نے نہیں سنی، مگر ہاں آخر میں ایک جملہ سب نے سنا کہ جب امام حسین علیہ السلام بیٹے کے پاس سے اٹھے ہیں تو ایک جملہ بآواز بلند کہتے ہوئے سنے، عزادارو وہ آپ کے لیے بھی پیغام ہے، جب کبھی ایسا عمل کرنا اپنے آقا کو ضرور یاد کرنا، اس لیے کہ وقت آخر آقا نے بیٹے کو یہ پیغام دیا تھا کہ جب حسین سید سجاد کے پاس سے اٹھے ہیں تو یہ کہتے ہوئے اٹھے، بیٹا سید سجاد جب قید سے رہا ہو کر مدینے جانا تو میرے چاہنے والوں کو، میرے دوستوں کو میرا سلام کہہ دینا، اور کہنا کہ شرط وفا یہ ہے کہ جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو مجھ غریب کی پیاس کو یاد کر لینا۔ بس یہ کہہ کر حسین آگے بڑھے، بیویاں پیچھے پیچھے فریاد کرتی ہوئی چلی، بچے دامن قبا سے لپٹے ہوئے کہہ رہے تھے آقا حسین ہمیں کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہو، دشمنوں کے بیچ میں ہمیں کس کے سہارے چھوڑ رہے ہیں۔ بس اسی عالم میں حسین آگے بڑھ کر خیمے کا پردہ ہٹایا، حسین خیمے سے باہر آئے، نانا کی سواری تیار تھی، دلدل تیار تھا، مگر حمید یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حسین خیمے سے باہر تو آ گئے، سواری کے پاس تک آ گئے، مگر حسین کا عجیب عالم تھا کہ حسین کبھی دائیں جانب دیکھتے تھے، کبھی بائیں جانب دیکھتے تھے، کبھی سامنے نظر کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج سے پہلے جب حسین گھوڑے پر سوار ہوتے تھے تو حسین کی شان یہ ہوتی تھی کہ ایک طرف سے جناب عباس سہارا دیتے تھے، ایک طرف سے جناب قاسم سہارا دیتے تھے، جناب علی اکبر لجام پرست کو تھاما کرتے تھے۔ آج جب حسین آخری مرتبہ سوار ہونے کے لیے آئے ہیں تو کوئی موجود نہیں ہے۔ میرا دل کہتا ہے کبھی مقتل کا رخ کر کے کہا ہوگا بیٹا علی اکبر، بیٹا قاسم، کبھی فرات کا رخ کر کے کہا ہوگا عباس، صبح سے جو بھی مقتل کی طرف گیا ہم نے گھوڑے پر سوار
سوار کیا، اب جب ہمارے سوار ہونے کا وقت آیا ہے تو کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے۔ بس ہاں، حمید کہتا ہے کہ اسی عالم میں حسین اپنی سواری کے پاس کھڑے ہوئے تھے، میں نے دیکھا کہ خیمے کا پردہ اٹھا اور سر سے پاؤں تک چادر میں لپٹی ہوئی ایک بی بی برآمد ہوئی اور آن کر حسین کا بازو تھاما، اور بازو تھامنے کے بعد کہا بسم اللہ میرے شیر، بہن تیری مظلومی کے نثار۔ بس بہن نے بھائی کو سوار کیا، بہن خیمے میں چلی گئی، حسین گھوڑے پر سوار ہو کر چلنا چاہتے تھے۔ حسین نے گھوڑے کو بڑھانے کا قصد کیا مگر گھوڑے نے قدم آگے نہ بڑھایا۔ ایک مرتبہ حسین گھوڑے سے مخاطب ہوئے کہ اے میرے نانا کی سواری، کیا تو بھی ایسے عالم میں میرا ساتھ چھوڑتا ہے؟ اے میرے نانا کی سواری، مجھے میری منزل تک پہنچا دے کہ یہ حسین کی آخری سواری ہے۔ آج کے بعد حسین تجھ پر کبھی سوار نہیں ہوگا۔ اس نے بازوبانی کہا، آقا حسین کی طرف منہ کو پھیرا اور اس کے بعد کہا آقا اے راکب دوش رسول، ارے میری کیا مجال ہے کہ میں آپ کی شان میں گستاخی کر سکوں، مگر مولا ذرا میرے سمو کی طرف تو دیکھیے، مولا ذرا میرے سمو کی طرف تو نظر کیجئے۔ اب جو حسین نے جھک کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ 4 برس کی سکینہ گھوڑے کے سمو سے لپٹی ہوئی کہہ رہی ہے گھوڑے میرے بابا کو میدان میں نہ لے جا، مجھے یتیم نہ کر۔ بس یہ دیکھ کر حسین کا دل بھر آیا، ایک مرتبہ گھوڑے سے اترے، سکینہ کو گود میں اٹھا کر پیار کیا اور اس کے بعد بہن کے حوالے کیا، کہا زینب یہ میری امانت اب تمہارے حوالے ہے، زینب سکینہ کا خیال رکھنا۔ بھئی یہ کہہ کر حسین مقتل میں آئے اور آنے کے بعد حسین نے پھر اتمام حجت کیا، حسین نے اتمام حجت کی مگر ادھر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ حسین نے پھر حجت تمام کی کہ دیکھو اگر تم اب بھی چاہتے ہو، اپنے سوال بیعت سے باز آنا چاہتے ہو، اس جنگ کو ختم کرنا چاہتے ہو تو میرا علی اکبر مارا گیا کوئی بات نہیں ہے، میرا قاسم مارا گیا کوئی بات نہیں ہے، میرے برابر کے بھائی کے بازو قلم ہو گئے کوئی بات نہیں ہے، اگر تم اب بھی اپنے سوال بیعت سے باز آ جاؤ تو حسین جنگ بند کرنے کے لیے تیار ہے۔ ادھر سے آواز آئی حسین ہم تمہیں قتل کیے بغیر نہیں مانیں گے۔ تلواریں کھنچ گئیں، حسین نے بھی حملہ کرنا شروع کر دیا۔ عزیزو ایسے عالم میں جبکہ سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر ایک انسان پر اتنا ظلم کیا جائے کہ اس کے بھانجے مارے جائیں، بھتیجے مارے جائیں، بھائی مارے جائیں، تمام گھر والے مارے جائیں، 71 لاشیں اپنے ہاتھوں پر اٹھائے اور وہ 3 دن کا بھوکا پیاسا بھی ہو، ایسے حالت میں ایک انسان 2 منٹ سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ 2 منٹ سے زیادہ سائنس یہ کہتی ہے کہ ایک انسان کا جسم، ایک انسان کا دل، ایک انسان کا دماغ اس سے زیادہ مصائب برداشت نہیں کر سکتا، صرف انسان 2 منٹ زندہ رہے گا۔ ایسے عالم میں سیدہ کے لال نے 3 حملے کیے ہیں اور تینوں حملے اس شدت کے تھے کہ فوج یزید کی پچھلی صفیں جا کر کوفے کی دیواروں سے ٹکرائیں، علمان اور الحفیظ کی صدائیں بلند ہو رہی تھی۔ حسین حملہ کرتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے ارے تم نے میرے علی اکبر کو مار ڈالا، تم نے میرے قاسم کا لاشا پامال کر دیا، تم نے میرے برابر کے بھائی کے بازو قلم کر دیے، ارے تم نے میرے 6 مہینے کے بچے کو مار ڈالا، تم نے میرے 6 مہینے کے علی اصغر کو مار ڈالا۔ اور جب لڑتے لڑتے لاشائے شہداء پر نظر پڑتی تھی تو کہتے تھے علی اکبر باپ کی جنگ دیکھ رہے ہو، اونو محمد ماموں کی جنگ دیکھ رہے ہو، بیٹا قاسم چچا کی جنگ دیکھ رہے ہو۔ اور جب لڑتے لڑتے فرات کے قریب پہنچے تو کیا دیکھا کہ غازی شانے کٹائے ہوئے سو رہا ہے۔ بہت دیر تک راوی بیان کرتے ہیں کہ حسین عباس کے لاشے کو دیکھتے رہے
عباس کے لاشے کو بہت دیر تک حسین نے دیکھا اور اس کے بعد کہا عباس صبح سے جس نے بھی جنگ کی ہم نے دادِ شجاعت دی، اب ہم جنگ کر رہے ہیں، کوئی دادِ شجاعت دینے والا نہیں ہے۔ عباس دیکھو تمہارا بھائی کس طرح سے جنگ کر رہا ہے۔ ابھی ایک گفتگو تھی کہ ایک مرتبہ آواز قدرت آئی، بس نفس مطمئنہ میں تجھ سے مطمئن ہو گیا، بس اب شجاعت کے جوہر دکھا چکے، اب ذرا صبر کا مظاہرہ کرو۔ آواز کا آنا تھا، حسین نے ذوالفقار کو روکا اور اس کے بعد ذوالفقار کو میان میں رکھا تو یہ کہتے ہوئے رکھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ اب قریب سے حملے ہونے لگے، کوئی نیزہ مارتا تھا، کوئی تیر مارتا تھا، کوئی تلوار مارتا تھا، اور جو دور کھڑا ہوا تھا وہ پتھر مار رہا تھا۔ سیدہ کا لال گھوڑے پر جھومنے لگا، گھوڑے پر سملا نہ گیا۔ ایک مرتبہ چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہونے لگی، جب گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، گھوڑے سے چلے زمین پر آئے، نہیں گھوڑے سے حسین چلے ضرور تھے مگر زمین پر نہیں آئے۔ حمید کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ حسین گھوڑے سے گرے تو زمین پر نہیں آئے بلکہ حسین کا جسم تیروں پر رک گیا، تیروں پر معلق ہو گیا۔ بس اسی منظر کے لیے ہمارے اور آپ کے آخری امام زیارت نائیہ میں فرماتے ہیں کہ سلام ہو میرے اس جد پر۔ ہمارے اور آپ کے زمانے کے امام زیارت نائیہ میں فرماتے ہیں کہ سلام ہو میرے اس جد پر کہ جس کا لاشا نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا بلکہ تیروں پر معلق تھا۔ بس شمر چلا، شمر نے اپنا کام کیا، فرات کا پانی بلیوں اچھلا، سورج کو گہن لگا، زمین کربلا لرزنے لگی۔ سید سجاد نے غش سے آنکھیں کھولی، کہا پھوپھی اماں یہ شور کیسا ہے؟ زینب نے کہا میرے لال تیرا بابا دشمنوں میں گر گیا۔ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں میری تلوار لائیے۔ کہا بیٹا کہاں جاؤ گے؟ کہا بابا کی مدد کرنے کے لیے جائیں گے۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے اٹھنا چاہا مگر اٹھ نہ سکے۔ کہا پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے۔ ارے اب جو زینب نے خیمے کا پردہ ہٹایا، سید سجاد کو باپ کا سر نیزے پر نظر آیا، سر و سینہ پیٹا، انگلی کا اشارہ کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، بابا خدا حافظ، مظلوم بیٹے کا سلام قبول کیجیے۔ خاک پر پڑا ہوا لاشا حسین کا، اٹھانا کسی طرح جنازہ حسین کا تھا۔ خاک پر پڑا ہوا لاشا حسین کا، اٹھانا کسی طرح جنازہ حسین کا۔ رو سروں کو پیٹو عزادارو خاک اڑا، رو سروں کو پیٹو عزادارو خاک اڑا، رو سروں کو پیٹو عزادارو خاک اڑا، رو سروں کو پیٹو عزادارو خاک اڑا۔ چھٹتا ہے آج کیسے کنبہ حسین کا، تھا خاک پر پڑا ہوا لاشا حسین کا، اٹھانا کسی طرح جنازہ حسین کا۔ زینب یہ رو کے کہتی تھی بھائی کی قبر پر، زینب یہ رو کے
بڑھاؤ علم تازیہ اٹھاؤ، اے مومنوں بڑھاؤ علم تازیہ اٹھاؤ، چیلم تمام ہو گیا آقا حسین کا، تھا خاک پر پڑا ہوا لاشا حسین کا، اٹھانا کسی طرح جنازہ حسین کا، اس غم سے پاش پاش ہے مونس کا جگر، اس غم سے پاش پاش ہے مونس کا جگر، اس غم سے پاش پاش ہے مونس کا اب جگر، اس غم سے پاش پاش ہے مونس کا اب جگر، تیروں سے چھت گیا